رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. اللہ وحدہ لا شریک لا کتاب قرآن کریم قرآن رشید سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں بڑی التجا کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس آیت کے تحت جو بھی سبق سنانے کا موقع دے، حق اور سچ سنانے کا موقع دے، اور آپ سب شاہشان مصطفیٰ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر دوسرے مسلمانوں تک یہ سبق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہمیں اس پاک مہینے کی برکات کے صدقے سے قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو نبی علیہ السلام کی غلامی میں رکھے. تو برصغیر پاک و ہند اور انسانی نیچر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی خوشی ملے، کسی کو کوئی انعام ملے، کسی کو کوئی نعمت ملے، تو وہ ایک دوسرے کو خوش ہو کر ایک لفظ بولتا ہے. وہ لفظ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو مبارک. سبحان اللہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے. مثال کے طور پر آپ اس مسجد میں نبی علیہ السلام کی محفل میلاد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی باہر جا کر پوچھے کہ بھائی مسجد میں گئے تھے، محفل میں گئے تھے، تو کیا لے کر کے آئے،
کیا لے کر کے آئے؟ تو آپ آگے سے جواب دیں کہ ہم اپنی جھولیوں کو عشق مصطفیٰ سے بھر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے سے کوئی سمجھدار عشق رکھنے والا ہوگا تو وہ کہے گا بھائی آپ کو مبارک۔ یہ مبارک والا سلسلہ پوری انسانیت میں چلتا ہے، لیکن الفاظ کا رد و بدل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عرب دنیا میں کسی کو نعمت میسر ہو، وہ کہتا ہے بھائی اس کا مطلب کیوں ہوگا مبارک۔ اگر یہ یورپ میں چلا جائے تو وہ حقیقی عشق ہے، اس کا مطلب بھی مبارک ہوتا ہے۔ تو آج ہم بھی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ شاعر نے بڑے سونے کلمات لکھے، تو وہ سنیں گے تو کوشش کرنا ساتھ پڑھے تو بہت مزہ آئے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لے آئے۔ الفاظ کی سمجھ آئی ہے؟ مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی الانبیاء تشریف لے آئے۔ یہ جو شعر پڑھے ان کا تو سمجھ آ گیا، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے مبارک ہو غریبوں کو فقیروں کو مبارک۔ کیا کہتا ہے؟ مبارک ہو غریبوں کو فقیروں کو مبارک، مبارک ہو یتیموں کو مبارک، مبارک ہو فقیروں کو یتیموں کو مبارک ہو، مبارک ہو فقیروں کو یتیموں کو مبارک ہو، مبارک ہو غریبوں کو غلاموں کو مبارک ہو، مبارک ہو غریبوں کو غلاموں کو مبارک ہو، مبارک ہو محبوب خدا تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی الانبیاء تشریف لے آئے۔ افسر آپ آگے تشریف لے آئے، افسر ناصر صاحب آپ آگے تشریف لے آئے۔ ہمارے مسجد میں ہمارے علاقے کے پرانے حافظ یہ حافظ اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نشان سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتتا ہے کہ کیا بات۔ یہ تو تھی جو پاکستان کے شاعر کسی عاشق نے اپنی قلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے 1400 سال کی طرف کہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی وادیوں میں تشریف لے کر کے گئے تو اس وقت جو مدینے میں صحابہ کرام تھے، صحابیات ان کے بچے تھے، تو انہوں نے اس انداز سے کن الفاظ سے نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا۔ وہ جملے نہ پڑھ دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شوق ہے وہ جملے پڑھیں، سبحان اللہ۔ ذرا سرکار کی ہم کا نعرہ لگائیں نا، پتہ چلے کس کس کا سبب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بازمان مصطفیٰ۔ تو جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی وادیوں کی طرف تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو صحابہ کرام کی بچیوں نے چھتوں پر چڑھ کے جو الفاظ بات ہیں وہ میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ بچیاں اپنی دوسری زبانوں میں اور جو صحابیات جاتے تھے وہ اپنے عشق نبی سرکار سے یہ الفاظ پڑھ رہے تھے۔ طلع البدر علينا من
ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا بچیوں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے طلع البدر علينا ہم پر ایک نوری چاند روشن ہو گیا اور وہ نوری چاند آسمانوں سے نہیں بلکہ وہ مکہ سے چلتا ہوا مدینے کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے. فرمایا من ثنیۃ الوداع ثنیہ ایک وادی کا نام ہے. ثنیہ ایک وادی کا نام ہے. وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ثنیہ وادی کی طرف سے وہ چاند ہماری طرف آ رہا ہے. آگے فرمایا وجب الشکر علینا جو اللہ کی طرف سے ہم پر چاند طلوع ہوا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں شکر کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں. واجب الشکر علینا. آگے فرمایا ما دعا للہ داعی کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پکار کو سنا. اب سمجھ آ گئی ہے. اب کوشش کریں میرے ساتھ مل کے پڑھیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير من داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اب آئیے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. میں نے قرآن کریم قرآن شریف میں سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی پہلے تک اس کا ترجمہ سنا پھر اس میں جو بیان کیا گیا وہ بیان آپ کی سماعت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک له نے ارشاد فرمایا بل بفضل اللہ کیا حبیب مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ فرما دیجیے. یا اللہ عز و جل کیا فرمانا ہے؟ قرآن کہتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ. بڑی مشہور آیت ہے. آپ تقریباً اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں بفضل اللہ وبرحمتہ. جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملے. مولا جب تیرا فضل ملے تیری رحمت ملے یہ تیرا پیغام ہے میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا. جب تیرا فضل مل گیا یا رحمت مل گئی اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس چیز پر اس چیز پر ایک فضل کے ملنے پر دوسرا رحمت کے ملنے پر فَبِذَالِكَ اس چیز پر فَلْيَفْرَحُ. تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں منائیں. کس چیز پر خوشی منانی ہے؟ ایک اللہ کے فضل کے ملنے پر اور دوسرا اللہ کی طرف سے اس کی رحمت ملنے پر. کیا کہنا ہے؟ خوشی منانا ہے. خوشی کیوں منانی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے منانی ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ جو تم جمع کرتے ہو وہ جمع کرنا اتنا ضروری نہیں جتنی خوشی منانا. اب آئیے یہ کلام قرآن کلام ہے. قرآن کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟
قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی میری بات سنو، میں طالب علم ہوں، میں پڑھنے پڑھانے والا ہوں، جس طرح ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اسی طرح میرا انداز ہوتا ہے. کوئی لچھے گار یا واہ کا یہ مجھے انداز آتا نہیں ہے اور میری کو طبیعت نہیں، میرا ہوتا ہے کچھ پڑھ کے کچھ پڑھا دیں. تو آپ نے جس طرح کلاس میں بیٹھنا ہے، جیسے کلاس میں بیٹھنے والے یا کوئی درس دینے والے کوئی بات پوچھتے ہیں تو سننے والے سنتے ہیں نا، تو میرا وہ انداز ہے. تو مہربانی آپ نے بڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے اور جو بات پوچھنے کی کوشش کریں اس کا جواب دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم، قرآن رشید کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اس میں جو بیان کیا گیا ہے فرمان ہے، وہ فرمان کس کا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اپنا فرمان بندوں تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام سے کیوں خطاب کرنا؟ کیا میرے نبی کلام میرا ہے، تو میرا نبی ہے، میرا لاڈلا ہے، تو میرا پیغام میرے بندوں تک تو پہنچا. مولا تو خود کیوں نہیں پہنچا؟ سوال ہے یا نہیں؟ مولا تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. مولا تیرا کلام ہے، تو خود ہم تک کیوں نہیں پہنچاتا؟ گویا کہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں، مسلمانوں، مومنوں، جب میں تمہارا خالق ہو کر، تمہارا مالک ہو کر اپنا پیغام براہ راست تم پر نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں اپنے نبی کا وسیلہ پکڑتا ہوں. تو تمہاری کیا اوقات، تم میرے نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرو؟ نہیں سمجھ آئی؟ گویا کہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، میں جب بھی کل کہوں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیان میرا ہے، میرا بیان تم تک خود نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میرے مصطفیٰ بیچ میں وسیلہ بنے گے، وسیلہ بنا کر میں اپنا پیغام تک پہنچاؤں گا. اس لیے تاکہ دنیا والوں تمہیں پتہ چلے، جب ہمارا خالق ہو کر، ہمارا مالک ہو کر ہم نکموں سے، ہم گناہگار بندوں سے، ہم مخلوق کی طرف اپنا پیغام براہ راست نہیں پہنچاتا، بیچ میں اپنے پیارے کا وسیلہ ڈالتا ہے، تو ہماری کیا ہوگا؟ ہم نبی کا در چھوڑ کے براہ راست آپ سے. یہ حقیقت کا میرا کل کا مطلب. پھر لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ تم نبی کو وسیلہ کیوں نہ بناتے؟ کیا سوال ہوتا ہے یار، یہ جب کوئی طالب علم، کوئی عالم دین، خطیب حضرات، کوئی تعلیم پہنچانے والے آپ کو ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ سے سوال جواب پوچھے تو ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ دہرایا کریں. آپ دہراتے نہیں، آپ دوسروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو آپ اپنے قیدے سے آپ کو بیٹھیں. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اجازت ہے. یہ بڑے سوال، آج کچھ سوال میں آپ کو جواب دوں گا، تو کوشش کرنی ہے آج کا یہ سبق یاد رکھنا. تو انشاءاللہ کبھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میلاد کہاں پر ہوتا ہے، میلاد کہاں مناتے ہیں. تو سوال ہے، سوال کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم وسیلہ کیوں مانتے ہو، نبی کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ چاروں کل آتے ہیں سب کو، چاروں کل نہیں آتے، لیکن حکم کا ہوا ہر کو سب کو آتے ہیں. اس کو ابھی یاد ہے مجھے تو میری تھی کہ ساری مسجد میں آپ کا اوپر ہو جائے گا، لیکن اللہ نے قرآن سے محبت عطا کی. وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ تم پکڑتے ہو، وسیلہ کہاں پر ہے؟ اس کو کہو نادان، ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پر جہاں جہاں لفظ کل آیا وہاں وہاں وسیلہ مصطفیٰ، جہاں جہاں لفظ کل آیا وہاں وہاں پر وسیلہ مصطفیٰ سے. کچھ حضرات کے انہی لفظ کل پر ہی کل ختم ہو جاتا ہے، لفظ کل پر ہی کر دیا. یہ تو تھا لفظ کل کرنا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قل اے حبیب آپ فرمائیے، آگے کیا؟ بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے
اور اس کی رحمت فضل فضل یہ شاید ان سے نافلہ بیان کرنے میں پتہ ہو اس فضل سے مراد کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے اسی جو پروگرام تھا سرور عباس صاحب نے اس پہ بیان شاید سنایا فضل فضل سے مراد کیا چیز ہے؟ یہ فضل اللہ فضل سے مراد کی ذات مصطفیٰ کیوں؟ ہم کسی عالم کسی مفتی کسی محدث کسی مفسر کی بات کریں کسی عالم کی بات کریں گے لوگ کہیں گے یہ انہی کے مقام ہے کسی محدث کی بات کریں گے لوگ کہیں گے یہ سکھا رہی ہے اس کی سند میں کمزوری ہے ضعیف ہے کوئی روایت پڑھیں گے روایت پر بھی کہہ دیں گے کہ اس کے جو راوی ہے وہ سکھا نہیں ضعیف ہے تو ہم دلیل ہی قرآن سے لے لیں ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن تو رب العالمین کی کتاب ہے تو باقی تمام کتابوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے قرآن ہم سوالی ہیں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تمہیں فضل ملے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فضل کون سی چیز ہے قرآن کہتا ہے او میری زیارت بھی کرو میری تلاوت بھی کرو میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں قرآن کہتا ہے قرآن اٹھو قرآن ہم نے تجھے اٹھا لیا ہم نے تیری زیارت کر لی ہم نے تیری تلاوت کی قرآن کہتا ہے تلاوت کی تو کرو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن ہم یہاں تک پڑھ لیا قرآن کہتا ہے صبر کرو ایک آیت اور تو پڑھو ایک آیت پڑھو گے تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا تمہیں خوشخبریاں بھی مل جائیں گی اچھا قرآن کی ہم نے بات مانی ایک آیت پڑھ لی ایک آیت باقی رہ گئی قرآن کہتا ہے وہ پڑھو ہم نے کہا پڑھتے ہیں تو پڑھا تو آگے سے قرآن نے کیا بتایا قرآن نے کہا جب تمہیں فضل مل گیا تمہیں رحمت مل گئی تم نے خوشیاں منا لی قرآن ہم نے اللہ کے فضل پر بھی خوشیاں منائی ہم نے اللہ کی رحمت پر بھی خوشیاں منائی قرآن کہتا ہے اچھا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان فضل پر خوشی منانے کا اس رحمت پر خوشی منانے کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو خوشخبری لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے مومنوں پر بہت بڑا فضل عظیم عظیم وہ فضل کون ہے وہ فضل ذات مصطفیٰ آگے آئیے باقی رحمت رحمت سے مراد کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ میں نے فضل کا سوال کیا میں نے بتا دیا وہ فضل کیا اب ہم آگے اور رحمت کے بارے میں پوچھنا ہم تمہیں رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن ہم نے فضل کا بھی پڑھ لیا فضل پر خوشی منانے پر قرآن انہوں نے بتایا کہ ہم پر خوشخبریاں ہیں آگے رحمت قرآن کہتا ہے آگے پڑھتے چلے جاؤ جب 30واں پارہ ہے سورہ علم نشرہ ہے تو وہ غور سے پڑھنی علم نشرہ ہے وہ غور سے پڑھنی ہے قرآن تیرے حکم کے مطابق ہم نے تیری زیارت کھول لیا تیری تلاوت شروع کر دی 30واں پارہ پڑھ لیا سورہ علم نشرہ کی تلاوت کی وہ تلاوت کیا ہے قرآن کہتا ہے پڑھو میں نے کہا قرآن تیرے حکم کے مطابق ہم پڑھتے ہیں میرے پڑھنے سے تجھے پڑھنے والے مجھے ماننے والے کو سنیں گے قرآن کیا کہتا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک یہاں پر میں نے پڑھا میں رک گیا قرآن کہتا ہے یہاں پر رکنا نہیں تیرے سوال کا جواب اگلی والی آیت میں ہے میں نے کہا قرآن اگلی آیت میں ہے قرآن کہتا ہے میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے آپ میں بتاتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب یہ سورت میں نے موضوع سے ہٹ کر پڑھ دی آگے سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع پڑھو آخری رکوع پڑھا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت کا تم نے پوچھا تھا تو اس کا جواب یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إلا رحمة للعالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت بنا دیا. اب پتہ چلا کہ لفظ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے. لفظ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا حبیب آپ فرمائیں. لفظ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بفضل اللہ، جب تمہیں فضل ملے، وبرحمتہ، اور تمہیں رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو تم خوشیاں مناؤ. کیوں منائیں؟ هو خیر مما یجمعون، کہ یہ تمہارا خوشیاں منانا بہت بہتر ہے کہ جو تم جمع کرو. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تو کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ خوشیاں منانا. خوشی کیوں منانی ہے؟ هو خیر مما یجمعون، اس لیے کہ جو تم جمع کرتے ہو خوشی منانا تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے. اب آپ بتائیں انسان کیا جمع کرتا ہے؟ دولت جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو وہ علم جمع کرتا ہے. اگر کوئی عالم دین ہو تو وہ دین کی تبلیغ کر کے نیکیاں جمع کرتا ہے. اگر کوئی دنیا دار ہو تو وہ دولت کے انبار لگا لیتا ہے، وہ دولت کے انبار لگا لیتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ تمہارا جمع کرنا اتنا بہتر نہیں ہے جتنا بہتر تمہارا جمع کرنا خوشی پر. وہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تم جمع کرتے چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ. وہ تمہارا جمع کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ تمہارا بہتر اس کام پر ہوگا کہ تمہارا جمع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جمع کرنا کسی ایک خوشی پر خرچ بھی کرنا. تمہارا جمع کرنا کسی ایک خوشی پر خرچ کرنا بہتر ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہوں نا، دو چیزیں ان کے درمیان مقابلہ کرنا، تو ہم پہ کوئی ایسی صفت دیکھتے ہیں جو دونوں میں پائی. ہم میں کوئی ایسی صفت دیکھتے ہیں دونوں میں پائی. اب یہاں پر مقابلہ جمع کرنے کا خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے. مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جمع کرنا خوشی کے ساتھ. کہ تمہارا جمع کرنا بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ خوشی کرنا. اب ایک ہے جمع کرنا، ایک خوشی کرنا، ان دونوں میں مقابلہ. مثال کے طور پر یہاں سے جتنے بھی علماء حضرات، قاری حضرات علماء بیٹھے ہیں، اب کسی بھی ایک علماء سے حاضر کو اٹھا کے کہیں کہ یہ علامہ صاحب فلان ڈاکٹر صاحب سے بہت بہتر ہے، یہ بات ہی غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ہی غلط ہے. کیوں؟ علامہ کا کام اور ہے، علامہ کا ڈپارٹمنٹ اور ہے، علامہ کا شعبہ اور ہے، ڈاکٹر کا اور ہے. ہاں تب بات درست ہوگی جب ہم کہیں گے یہ علامہ صاحب اس علامہ صاحب سے بہتر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب اس ڈاکٹر صاحب سے بہتر ہے. کیوں؟ کہ صرف جو ڈاکٹر کیا اس میں بھی پائی جا رہی ہے، علامہ علم کی صفت اس میں بھی پائی جا رہی ہے. اب ہم کہیں کہ یہ عالم اس عالم سے بہتر ہے، یہ بات درست ہے. ہم کہیں یہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر سے بہتر ہے تو یہ بات درست ہوگی. اب یہاں پر قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا جمع کرنا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر کیا ہے؟ یہ جمع کرنا کسی خوشی پر خرچ کرنا بہتر ہے. گویا کہ ہمارا خوشی کرنا بھی بہتر ہے، ہمارا اور ہمارا جمع کرنا بھی بہتر ہے. سمجھ آئیے؟ ہمارا جمع کرنا بھی بہتر ہے، ہمارا خوشی کرنا بھی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ جمع کر رہے ہیں. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے تم جمع کرتے چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ، لیکن تم پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو تم نے جمع کیا ہے اس پر خرچ نہیں کرنا. جب تم اس وقت میں ایک خاص نعمت پر تم یہ جمع کیا ہوا خرچ کرو گے تو تمہارا یہ خرچ کرنا تمہارا اس جمع کرنے سے بہتر ہے. اور وہ خرچ کہاں پر کرنا ہے؟ جب تمہیں ایک خوشی وہ خوشی کیا ہے؟ خوشی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئیں سے بات آپ آئیں کیونکہ
کہ ہمارا یہ ترجمہ خطوں نے کر دیا، تو امید ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ ترجمے کی سمجھ آ جائے گا کہ کل کا میں نے کیا ہوتا ہے فرما دی فضل اللہ کا برحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے کیا کرو کیوں کہ جو تم جمع کرتے ہو تمہارا خوشی منانا اس جمع کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اب سوال ہوتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ نبی علیہ السلام کعبہ میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کعبہ میں تشریف لائے تو تب تک کسی کو خوشی نہیں ہوئی۔ سوال ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل فہم فراست کی دولت سے نوازا ہوا، سب کا ذہن ہے، سب کا دماغ ہے، سوال ہوتا ہے، لیکن سوال بہت بھاری ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں کیوں؟ ایک سوال یہ ذہن میں، دوسرا یہ کہ 12 ربیع الاول کو تم نبی کی آمد کا جشن مناتے ہو، اسی دن آپ کی وفات پر تم افسوس کیوں نہیں کرتے؟ سوالوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا سوال کیا ہے کہ نبی مکہ میں تشریف لائے، وہاں پر کسی نے خوشی نہیں منائی، تم کیوں مناتے؟ سوال ہے کہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس پر جواب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہی سوال ہمیں کوئی میلاد کا منعقد کرتا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار سنیا کو کہیں جو میلاد مناتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، آج ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اگر تمہارے قول کے مطابق اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی وفات بھی تو 12 کو ہوئی ہے، ایک یہ بھی ہے۔ تو جس دن نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء سنت، زندہ باد۔ تو جس دن نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہو تو تم خوشیاں مناتے ہو، جس دن نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہو تم خوشیاں مناتے ہو۔ آپ اجازت ہوگا مفتی کو شروع کرتے ہیں، علماء کی زیارت کر لی جاتے ہیں، مزید زیارت کر لیں کہ جب 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تو صحابہ کرام سارے قطار ہوتے ہیں، سجدہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام اپنے حالوں کو کھو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جس دن صحابہ روئیں، سیدہ زہرا روئیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ روئیں، اس دن تم خوشیاں مناتے ہو، اس دن تم جلوس نکالتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اس دن نبی کی وفات ہوئی۔ دوسرا سوال کہ تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ یہ میں ہو سکتا ہے کہ کسی کھڑا کر کے یہ سوال پوچھ بھی سکتا ہوں، تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ کتنے سوال ہوئے ہیں؟ 3 سوال ہوئے، تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ آپ ان کے جواب کہ نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تھے، مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی، نجر والے کیوں منا رہے ہیں، لاہور والے کیوں منا رہے ہیں، پاکستان والے کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب سنیں، آپ سب نے بتانا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ، سرکار کی آمد، انتار کی آمد، انتار کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ
जन्नती सहाबी नबी जन्नती जन्नती ये जो नारा मुकम्मल लगाया करें, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती अबू बकर और उमर जन्नती जन्नती उस्मान और अली जन्नती अली और मुआविया। जन्नती जन्नती। तो सवाल मैं कर रहा था जो हम पर दूसरे लोगों की तरफ से होते हैं कि नबी मक्का में तशरीफ लाए, मक्का वालों ने खुशियां नहीं मनाई और हैदराबाद वाले या लाहौर वाले पाकिस्तान वाले खुशियां क्यों मनाते हैं? तो इसका जवाब ये बनता है कि बदबख्त हमें ये बताओ, जब नबी मक्का में तशरीफ लाए थे, मक्का में मोमिन रहते थे या काफिर? काफिर नहीं समझ आई, समझ आती तो आप तड़प जाते, आप जब नबी मक्का में तशरीफ लाए थे, उस वक्त मक्का में काफिर रहते थे या मुसलमान रहते थे? काफिर रहते थे। तो जब रब का इनाम होता है, रब का एहसान होता है, रब की नेमत मिलती है, तो उस पर खुशियां मोमिन मनाते हैं या काफिर? तो जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए थे, तो लोगों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? क्योंकि उस वक्त काफिर थे, उन्होंने इसलिए खुशियां नहीं मनाई। हम खुशियां क्यों मना रहे हैं? हम इसलिए मना रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं मनाई, उस वक्त कुफ्फार भी नहीं मनाई। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर मदीना में अपने आशिकों की तरफ तशरीफ लाए, तो वो आशिक झूम झूम कर, बच्चे भी झूम झूम कर, बच्चियां झूम झूम कर, साथी औरतें झूम झूम कर, दीवाना बार बार कौन से तराने गाती हैं? कहती हैं काला बदरु अलैना मिन सलिजतिल बदाई वजह शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह हिदाय। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम पर नूरानी चांद हो गया और हम पर इस शुक्र पर शुक्र करना वाजिब बनता है। क्यों? कि जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ लेकर गए थे, मदीना में कुफ्फार नहीं थे, मदीना में आशिक। जब अल्लाह की नेमत मदीने में पहुंची, तो मदीने वालों ने आपके अमल के चर्चे भी गाए, आपके तराने भी। तो क्या पता चला? जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का में पैदा हुए थे, उस वक्त लोगों ने खुशियां क्यों ना मनाई? क्योंकि उस वक्त कुफ्फार थे। तो जैसे ही लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी की दौलत मिली, मदीना में तशरीफ लाए, तो फिर सहाबा किराम ने इतनी खुशियां मनाई कि नबी के इश्क में अपनी जानों में नजराने लगे, नबी के इश्क में अपने बच्चों को भी इस्लाम का नाम पर कुर्बान कर। ये सवाल की समझ आ गई कि मक्का वालों ने खुशियां क्यों मनाई, तुम क्यों मनाते हो? उसका जवाब क्या देंगे? बता सकता है? मक्का में उस वक्त काफिर थे। अब दूसरा जो सवाल होता है कि ये झंडे क्यों लगाते हैं, झंडे क्यों लगाते हैं? उसको इस्लाम की तरीक़ों को सहाबा जब इस्लाम के इब्तदाई जाम थे, तो सहाबा किराम के पास कुरान को लिखने के लिए कागज क्यों मैसर? सहाबा किराम अक्सर जब कफन पहनाया जाता था, तो अक्सर औकात कफन का कपड़ा इतना कम होता था, सर को ढांकते थे, पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव को ढांकते थे, सर नंगा होता था। जब इस्लाम के इब्तदाई अय्याम में किसी के पास कुरान लिखने के लिए कागज ना हो, किसी के पास कफन पहनाने के लिए कपड़ा ना हो, तो बदबख्त को झंडे कहाँ से लगाएंगे? जब कुरान के लिए कागज ना हो, तो झंडियां कहाँ से? अब अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें कपड़ा भी वाफर अता फरमाया और सफे भी वर्का भी वाफर अता फरमाया। इसलिए हम झंडे भी लगाते हैं, हम झंडियां भी लगाते हैं। फिर कहते हैं ये सारी दलीलें, सारे सवाल जवाब हमारे उलमा काफिरीन दे चुके हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उनका आपको कोई सवाल
समझाने का अदब होती है ना, ज़बानों का अदब होता है, जिसमें कुछ लोग भी और इस्लाही मानो बोले जाते हैं, इसलिए मैंने ये पंजाबी अदब है, ये तो मैं बात इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आपको ये भी मिल गया कि झंडे और झंडियाँ क्यों नहीं लगाई गई थी, क्योंकि उस वक्त कपड़े की नहीं कमी थी और बत्ती भी नहीं और कागज की कमी थी। एक और सवाल था, तीसरा सवाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल तीसरा कसो लेके जाना। मैं पहले बात किया है कि मैं हूँ तालिबे इल्म पढ़ने पढ़ाने वाला बच्चा हूँ, क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तीसरा सवाल तीसरा सवाल यह था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तुम जश्न तो मनाते हो, 100 क्यों नहीं मनाते? हमने कहा 100 क्यों मनाए? आगे से कहते हैं अगर 12 को आपकी आमद का दिन है तो 12 को आपकी वफात का भी दिन है ना। वो जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी सजीदा ज़हरा आंखों से आंसू बहते, वो ज़ारो क़तार रोए, सहाबा किराम अलग पर रोए। सजीदा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो रोए। उस वक्त तुम झंडे लगाओ, उस वक्त तुम खुशियों के तराने लगाओ, उस वक्त तुम जुलूस निकालो, तुम खुशियां मनाओ। तुम नबी से कैसे मोहब्बत करते हो? हमने कहा आओ हम तुम्हें बताते हैं। सहाबा किराम मान लेते हैं कि आपकी वफात 12 को हुई है। किसी भी जाने का हम मान लेते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 की वफात है तो सहाबा रोए भी थे। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वाक़या पढ़े तो सहाबा की तबीयत के बारे में पढ़े तो इंसान तड़प उठता है। कैसी तबीयत क्या अहवाल हुए थे। हम कहते हैं सहाबा रोए, सजीदा ज़हरा रोई, अम्मा आयशा रोई। वो क्यों रोई? वो इसलिए रोई थी कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ों का औकात होते थे, नमाज के वक्त होते थे तो अपनी जुल्फों को लहराते हुए अपने हुजरा से बाहर आते थे। सहाबा किराम को अपना चेहरा देखने की ज़्यादा नसीब, चेहरा उनका आंखों से गुजर हो गया। सहाबा किराम इसलिए रोया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाद में जाते थे, सहाबा किराम इसलिए रोए थे अब हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई नहीं मिलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ किया करते थे, सहाबा किराम इसलिए रोया करते थे कि हमें आज बदौलत हम क्यों रोए। देखिए इससे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत है ना वो 2 जहतों से यानी 2 वजहों से हुई। आपकी आमद 2 वजहों से, एक हुई है जिस्मानी आमद हुई है, दूसरी पहली वजह आपकी जिस्मानी आमद, दूसरी वजह रूहानी आमद। तो सहाबा किराम क्यों रोए? सहाबा किराम इसलिए रोए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आमद हुई थी उनके यहाँ जिस्मानी आमद हुई थी। वो जिस्म जिसको रब्बुल आलमीन कभी अलम नशरा क्या पुकारा करता था, कभी कभी वल्लैल इज़ा सजा, कभी याज वल मुज़म्मिल, कभी याज वल मुद्दस्सिर, कभी यासीन, कभी ताहा। आज सहाबा किराम को ये तराने के नगमात बोलने को नसीब नहीं हुए। वो बलदाल जुल्फों वाला चेहरा देखा, सहाबा किराम आंखों से ओझल हो गया था। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के पास जिस्मानी लिहाज से आए थे, वो इसलिए रोए। हम क्यों रोए? हमारे पास जब से नबी आए तब से कभी गए नहीं। हमारे पास तो रूहानी लिहाज से, हमारे पास रूहानी लिहाज से एक दीन का इतना सा तालिब होने के नाते आपको सबक दे दूं, याद रखें रूह को मेरे
لیکچرر، کوئی اسکالر، کوئی عالم، جتنا بڑا علم کا سمندر ہو، اسے کہتے ہیں یہ بتائیں کہ روح کو موت آتی ہے کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے۔ صاحب آپ نے روح کا بیان کیا تھا ویسا روح نہ کہنے دو۔ لوگوں نے پوچھا یا اللہ روح کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا، سوال کیا روح کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو وحی ایسا روح نہ کہنے دو۔ یا رسول اللہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے حکم کو ضرورت کرتی ہے۔ تو ہم کیوں روئیں؟ ہم کیوں روئیں؟ ہمارے پاس آپ سے ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، کبھی گئے ہیں نبی علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اندازہ ہے کہ آپ کو جو میں نے یہ بیان کیا ہے 100 میں سے 30% آپ میرا وہ روایتی بیان ہوتا نہیں، میرا علم کو بانٹو، علم سیکھو۔ باقی یہ بزرگ ہیں، ان کی عمریں گزر گئی ہیں، ان کی تقریریں سن کر ہمیں بولنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی آمد کا جشن خوب ڈنکے کی چوٹ پر منانا، خوب ڈنکے، اور اللہ تعالیٰ اسی جشن کی بدولت ہماری قیامت تک کی آنے والے مسئلوں کو نبی علیہ السلام کی غلامی نہ کرنے۔ ایک میرے بھائیوں فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اگر آج میلاد کے حوالے سے، جشن احمد کے حوالے سے اگر آج بھی تم سے سوال کرے کہ تم کیوں مناتے ہو، تم کیوں مناتے ہو، تم کیوں مناتے ہو، اس کو کہو بدبخت میں تمیز نہیں ہے، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے نبی کی غلامی کا دعویٰ کیا، تم نے نبی کا دین پڑھا ہے، نبی کا علم پڑھا ہے، نبی کی شریعت پڑھی ہے، تمہارے حالت کا کیا فائدہ، تمہاری شریعت پڑھنے کا کیا فائدہ، تمہارے افتاء پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تمہیں یہی پتہ نہیں کہ آج کے دور میں نبی کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ اس دور میں جب فتنوں کا انبار ہو، فتنوں کا دور ہو، ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان ریاست ہے، ایک دین اسلام ہے، پوری کفر کی دنیا اسلام پر حملہ ہوا ہے، کبھی مسلمان کو ذبح کر رہی ہے، کبھی مسلمانوں کی ثقافت کو بدل رہی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک اسلام ہے، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمان کو کبھی مسلمان کے دل سے اس کے نبی کی محبت کو نکالا جا رہا ہے، کبھی اسلام کی محبت کو نکالا جا رہا ہے، کبھی شریعت کی محبت کو، کبھی اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی قرآن پر، کبھی صحابہ قرآن پر، کبھی نبی کی ناموس پر، کبھی ناموس مصطفیٰ پر، کبھی ناموس صحابہ پر، کبھی اہل بیت پر۔ یار جس دور میں نبی کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کو ذبح کیا جا رہا ہو، فتنوں کے دور پر، تعلیموں کے دور پر، آج ہماری تعلیم میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں کیسا نصاب پڑھایا جا رہا ہے؟ ہماری نسلوں کو اسلام سے کیسے دور کیا جا رہا ہے؟ ہماری نسلوں کے دلوں سے اسلام کی دولت کیسے نکالی جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری نسلوں کے دلوں سے ایمان کی دولت کو نکالا جا رہا ہے۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں یہ بات نہیں مانتا تھا، اور ہمارے سے سنتا تھا، یہ بات نہیں مانتا ہمارے سے کہ یار ہمیں پڑھانے والے مسلمان اسکولوں کالجوں میں مسلمان ہی پڑھائیں گے نا، مسلمان ہی پڑھائیں گے نا، تو ہمارے دلوں سے روح محمدی کیسے نکالیں گے؟ لیکن جب مجھے پتا چلا، جب یونیورسٹی میں انگلش کا لٹریچر دے رہا تھا، لیکچرار بھائیوں کا پریشان ہو گئے، میرے روڈ پہ کھڑے ہوئے انگلش کا لیکچر لے رہے ہیں، تو جو بھی مثال آپ انگلش پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، جو بھی مثال آتی ہے، جو بھی مثال ہم علماء کے قدموں میں بیٹھ کر 16 سال ہم حاصل کیا، کبھی کوئی بھی مثال آتی تھی نا، بندے کو رب کی ذات کے ساتھ کبھی نہیں ملا جاتا، یہ جو توقع ہے وہ اس بات کو زید ہے، یہ کہہ دیتے تھے کبھی ایسے آتی، لیکن وہ ہمارے ماجر کوئی بھی مثال دے رہے ہیں، اللہ ایسے کر سکتا ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، موٹی مثال آپ کو سمجھا، مثال کیا ہے کہ مسلمان کا جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے،
ہمارا عقیدہ ہے کیوں ہمیں اپنی خوشخبریاں سنانے ہمارے سننے پیغام ہمارے بارے میں ہوتا ہے کہ خالدین جنات میں جاتے رہنا خالدین فیہا آبادا جا کے واپس نہیں آئیں گے. کون مبشر المومنین مومنین کے لیے خوشخبری. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کا بار آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہمارے دلوں سے ہماری نسلوں کو تباہ کیا گیا. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. تو اگر اللہ مسلمانوں کو جنت میں نہ جانے دے کفار و مشرکین کو لے جائیں گے کیا ہوگا؟ میں حیران ہو گیا. میں ان سے برداشت دوسرا دن ہمارا میں کیا مجھے دینی کام وہاں شروع کر دیا جائے. میں برداشت میں نے کہا استاد جی جنت کا وعدہ مومنین سے اللہ نے کیا ہوا. قرآن کہتا ہے بات کہاں سے چلی. کہتا ہے آپ دیکھیں اگر مسلمان اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کو دینا چاہتا ہے ترقی ان کے پاس ہوتی دولت ان کے پاس ہوتی تعلیم ان کے پاس ہوتی تجربات ان کے پاس ہوتی کیمسٹری ان کے پاس ہوتی بایو ان کے پاس ہوتی فزکس ان کے پاس ہوتی سائنس ان کے پاس ہوتی ہر دولت ہر ترقی ہر کامیابی مسلمانوں کے پاس ہوتی. اللہ نے ان کو میں نے کہا یہ باتیں کدھر کو چلی گئی. اللہ کی عطا پر شک اللہ کی عطا پر اعتراض. میں نے کہا خدا جی رک جائیں. رب نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہ کفار کے لیے کافروں کے لیے مشرکین کے لیے دنیا کی ہر عیش ہر نعمت ہر ترقی ہر کامیابی کافر سمیٹ رہے ہیں تو یہ ان پر اللہ کا احسان ہے. دنیا ان کے لیے جنت ہے. مومن کے پاس کچھ نہیں ہے غریب ہے فقیر ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت تو ہے عشق مصطفیٰ کی دولت تو ہے غلامی رسول کی تو دولت ہے. مسلمان کے پاس کچھ نہیں تو کیا ہوا جنت تو مسلمان کے ساتھ یہاں پر دن بڑھتا آخر کار ٹارگٹ اللہ کی ذات ہے. میں رائے ہوں میں نے کہا ذرا تصور کریں جب ہم 10,000 پیسے دے کے امریکن لائف میں بھیجتے ہیں ویک میں بھیجتے ہیں آکسفورڈ کے سلیبس پڑھا کر فخر سینہ چوڑا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ لائٹ میں پڑھ رہا ہے ہمارا بچہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے. وہ تعلیم کیسی دے رہا ہے ایسے دے رہا ہے. ایک امریکن لائف کا واقعہ ایک بچہ تھا وہ پڑھنے گیا وہاں پر ٹیچر کیا کہہ رہی ہے انگلش کی کتاب میں نا اللہ کا نام ہے کہتے ہیں اللہ لکھا ہے اسے اللہ سے کچھ چیز مانگو کینڈی مانگو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کتنی بڑی وہ بات. اللہ سے کینڈی مانگو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اب وہ بچہ تھا اس نے مانے وہ کہتی ہے اللہ سے لے کے اور پڑھو لائے پھر سینہ چوڑا کر دو. آج میری بات غور سے دیکھیں علماء آج بچے کو امریکن لائف میں بھیج دو ویک میں بھیج دو آکسفورڈ میں بھیج دو 5 سال بعد ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہیں کون سی کیا نماز یہ قرآن کیا قرآن ہمیں تو انگلش پڑھنی چاہیے ایسی باتیں پڑھتے آپ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری نسلوں کو ایسے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں. پہلے تو سنتے تھے علماء کے منکر ہیں اولیاء کے منکر ہیں. آج اللہ کی ذات کے منکر پیدا ہو رہے ہیں ہماری باتوں سے ہماری یونیورسٹیوں سے اللہ کی ذات کے وجود کے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قیامت تک ہر آنے والے فتنوں سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسلوں کو دین اسلام کی تعلیم سکھانے کی دولت عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ جو غلطی ہوئی اپنی رحمت کاملہ کے سب سے معاف فرمائے. جو سبق صحیح سنایا اللہ تعالیٰ آپ کو آگے مسلمانوں تک پہنچا کر اپنے اندر اور آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے.